میرا ایک ہی بھائی تھا جس کا نام امی نے روشن ضمیر رکھا تھا۔ وہ اپنے نام کی طرح روشن ضمیر تھا، رحم دل اور ہر کسی کے دکھ سکھ میں کام آنے والا۔ ایک بار بازار گیا، وہاں ایک لڑکے کو بری حالت میں دیکھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اور وہ کئی وقت کا بھوکا پیاسا لگتا تھا۔ بھائی نے اس کی ہتھیلی پر چند نوٹ رکھنے چاہے، وہ رو پڑا۔ تب روشن نے پوچھا، تم کو کیا دکھ ہے؟ مجھے بتاؤ تاکہ تمہاری کچھ مدد کر سکوں۔ وہ بولا، میری مصیبت لمبی ہے، سڑک پر کھڑے کھڑے نہیں بتا سکتا۔ اچھا تو آؤ میرے ساتھ گھر چلو، آرام سے بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ روشن بھائی اس کو اپنے ساتھ گھر لے آئے اور پہلے کھانے کا پوچھا۔ اس نے کہا، کئی دنوں سے نہایا نہیں ہوں، اگر اجازت دیں تو میں صاف ستھرا ہونا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے اپنا نام ارشاد بتایا۔ نہا دھو کر اس کی اصل صورت نکھر گئی تھی۔ بہرحال پیٹ میں کئی دنوں سے کچھ بھی نہ گیا تھا، نکاہت سے رنگ زرد ہو رہا تھا۔ اتنے میں والدہ نے کھانا تیار کر دیا۔ دونوں کھا چکے تو روشن بھائی نے پوچھا، ہاں دوست، اب بتاؤ کہ کون ہو اور کس قسم کی مشکل میں گرفتار ہو؟ اس نے کہا، میں ایک یتیم لڑکا ہوں، ازلی یتیم، نہ مجھے میری ماں کا پتہ ہے اور نہ باپ کا علم۔ ایک بے اولاد جوڑے نے یتیم خانے سے مجھے گود لیا تھا، ان کے گھر پلا بڑھا۔ وہ اچھے لوگ تھے، میں انہی کو اپنے والدین سمجھتا تھا۔ جب میں نے میٹرک کیا، ابو وفات پا گئے اور میری ماں کو ان کے سسرال والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا، تو ماں کو ان کے بھائی لے گئے، لیکن انہوں نے مجھے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ ماں روتی ہوئی ان کے ساتھ چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد ان کے جیٹھ اور دیوروں کے ساتھ رہنے لگا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے لے پالک لڑکے کو بطور ان کی اولاد قبول نہ کیا۔ مجھے بتا دیا گیا کہ تم ہمارے بھائی کی حقیقی اولاد نہیں ہو، ہمارے بھائی نے تم کو یتیم خانے سے گود لیا تھا، لہٰذا تم یہ مت سمجھنا کہ ہماری جائیداد میں تمہارا کوئی حصہ ہے۔ اگر سمجھداری سے اپنی حد میں رہو گے تو اس گھر میں رہ سکتے ہو، وہ بھی ہمارے مرحوم بھائی کی خاطر ہم نے تمہارا گھر میں رہنا قبول کیا ہے، ورنہ غیروں کو اپنے گھر رہنے دینا ہماری روایات میں شامل نہیں ہے۔ انہوں نے بے شک یہ بات سمجھا دی کہ تم واقف نہ تھے، لیکن ہمارا سارا خاندان اس راز سے واقف ہے کہ تم ہمارے بھائی کی اولاد نہیں ہو، وہ تم کو یتیم خانے سے لائے تھے۔ یہ کہتے ہوئے ارشاد کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ اس نے اشک پونچھتے ہوئے بتایا، جب تک امی ابو زندہ تھے میری حیثیت خاندان میں ان کی سگی اولاد کے جیسی تھی۔ انہوں نے ناز و نام سے پالا، لیکن ان کے بعد میری قدر ایک ملازم سے بدتر ہو گئی۔ میرا کمرہ الگ کر دیا گیا، چھت پر بنی ایک کوٹھڑی میں سوتا تھا جس کا زینہ بھی باہر سے تھا۔ 2 وقت کھانے کے بدلے میرے والد کے سارے بھائی اور ان کی بیوی بچے مجھ سے خادم کی طرح کام لیتے تھے، حکم چلاتے تھے۔ کالج میں داخل کرانا تو درکنار، انہوں نے گھریلو کاموں کے ساتھ ساتھ دکان پر بھی مجھ سے کام لینا شروع کر دیا۔ صبح سویرے دکان کھولنا، شام تک وہاں پر ڈیوٹی دینے کے بعد جب تھکا ہارا گھر آتا، مجھ سے ہر فرد نوکر کی مانند کام لیتا۔ ان کا سلوک اہانت امیز ہوتا گیا۔ ایک دادی جان تھی جو اب بھی مجھ سے پہلے کی طرح پیار کرتی تھی، لیکن وہ معذور تھیں، لیکن ان کا کسی پر بس نہ چلتا تھا۔ ان کی وفات کے بعد تو گویا اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہ رہی اور زندگی عذاب بن گئی، لیکن میں پھر بھی سہتا رہا۔ جاتا تو کہاں جاتا، ایک روز مجھ سے صفائی کرتے ہوئے میز کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اس پر تایا نے بہت برا بھلا کہا اور گھر سے چلے جانے کو کہہ دیا۔ میں بھی اب مزید ذلت برداشت کرنے کی سکت کھو چکا تھا۔ صبح ہی گھر سے نکل گیا، سوچا کہ کہیں محنت مزدوری کر لوں گا، لیکن اب اس گھر میں نہ رہوں گا۔ مجھے گھر سے نکلے آج 4تھا روز تھا۔ 3 دن ایک دکان کے تھڑے کے نیچے سویا۔ میری جیب میں پھوٹی کوڑی نہ تھی، تن پر بس یہی جوڑا جو کہ گھر سے پہن کر نکلا تھا۔ کئی دکانوں پر ملازمت کے لیے بولا، مگر ہر جگہ سے یہی جواب کہ ضرورت نہیں ہے۔ آج بہت مایوسی کے عالم میں سوچ رہا تھا کہ ریلوے اسٹیشن جاتا ہوں، اگر مزدوری نہ ملی تو ریل کی پٹڑی تو ہے، شاید وہی مجھے میرے پیارے گود لینے والے والدین کے پاس پہنچا دے۔ اسی سوچ میں تھا کہ آپ کی نظر مجھ پر پڑی اور آپ نے مہربان لہجہ میں بات کی، ساتھ چلنے کو کہا اور میں بغیر سوچے سمجھے ساتھ ہو لیا۔ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، سوچا شاید اللہ نے آپ کو میرے لیے فرشتہ رحمت بنا کر بھیج دیا ہے۔ واقعی اللہ مسبب الاسباب ہے، وہ رازق ہے، کسی کو بھوکا نہیں رکھتا۔
ارشاد نے آنسو پونچھے تو بھائی اندر آئے اور امی کو بلا کر لے گئے۔ ڈرائنگ روم میں جانے کیا باتیں ہوئیں کہ امی نے کہا، پہلے میرا ایک بیٹا تھا، اب 2 ہیں، ایک روشن ضمیر اور دوسرا ارشاد احمد۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج میرا بیٹا اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک بھائی بھی ہے۔ اس روز کے بعد ارشاد ہمارے گھر میں رہنے لگے۔ میرے والد وفات پا چکے اور روشن بھائی ہی گھر کے کرتا دھرتا تھے، وہی ہمارا گھر چلا رہے تھے۔ رفتہ رفتہ ہم سب نے ذہنی طور پر اس کو گھر کا ایک فرد قبول کر لیا۔ اس نے بہت دکھ دیکھا تھا، وہ حد کے اندر رہنے کا عادی تھا۔ اب کبھی امی مجھے بھی کہہ دیا کرتی تھی کہ جاؤ اپنے ارشاد بھائی کو کھانا دے آؤ۔ میں کھانے کی ٹرے اس کے کمرے میں لے جاتی اور اس کے سامنے میز پر رکھ کر آ جاتی۔ وہ بغیر کچھ بولے یا میری طرف دیکھے ٹرے لے لیتا اور میں بھی کوئی لفظ کہے بغیر پلٹ آتی تھی۔ اس کی عادات و حرکات و سکنات سب شریفانہ تھی۔ وہ واقعی فرشتہ صفت تھا۔ ایسا پاکیزہ اور ستھرا ذہن تھا اس کا کہ اس کے بارے میں کسی قسم کا غلط تصور بھی نہیں آتا تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام زلیخا تھا۔ وہ کافی تیز اور چلتی پرزہ تھی۔ ارشاد جب بھی میرے بھائی کے انتظار میں بیٹھک میں بیٹھا ہوتا، اپنے چوبارے کی کھڑکی کھول کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کرتی، کبھی تانک جھانک، کبھی کھانس کر، اور پھر اس نے اس پر کھڑکی سے کنکر پھینکنے شروع کر دیے۔ شروع میں ارشاد خاموش رہا، اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، لیکن جب یہ سلسلہ رکنے میں نہ آیا تو اس نے روشن بھائی کو آگاہ کیا اور کہا، مجھے لگتا ہے کہ اب میں بیٹھک میں نہ بیٹھا کروں، کیونکہ سامنے والی لڑکی نے کھڑکی سے جو کھیل شروع کیا ہے، کسی دن مجھ پر اس کی وجہ سے کوئی مصیبت نہ ٹوٹ پڑے۔ روشن بھائی تو اس لڑکی کی تیز تراری سے واقف تھے۔ انہوں نے ارشاد سے کہا کہ جب وہ لڑکی ایسی شرارت کرے تو اس کی پھینکی ہوئی چیزیں میرے حوالے کر دیا کرو۔ زلیخا کی ہمت اتنی بڑی کہ وہ چھوٹے چھوٹے پتھروں میں لپیٹ کر خط بھی کھڑکی سے بیٹھک میں اچھالنے لگی۔ ارشاد یہ پتھر اٹھا کر روشن بھائی کے حوالے کر دیتا تھا۔ یہ معاملہ پڑوس کا تھا۔ بیچارہ ارشاد تو خوف زدہ ہوتا تھا، لیکن روشن بھائی نے کہا کہ ان خطوط کو رکھنا چاہیے، کل کلا یہ لڑکی ہم کو پھنسانے کی خاطر بہتان بھی دھر سکتی ہے۔ اگر اس کو گوہر مقصود ہاتھ نہ آیا تو اس قسم کی لڑکیاں انتقامی ہو جاتی ہیں۔ روشن ضمیر کو اس لڑکی سے کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ غصے میں ہی رہتا تھا۔ وہ اس کو سبق سکھانا چاہتا تھا، لیکن پھر کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ خدا کی قدرت کے انہی دنوں ایک اچھا رشتہ زلیخا کے لیے آیا اور اس کی شادی ہو گئی۔ قدرت کے عجب کھیل ہیں کہ جس لڑکی سے روشن بھائی چڑھتے تھے، دل میں غصہ رکھتے تھے، اس کی شادی ہو گئی تو ان کا دل اس کے لیے گداز ہو گیا۔ محبت کی چھپی ہوئی چنگاری اس وقت شعلہ بنی جب وہ رخصت ہو کر پیا گھر سدھار گئی اور اس کے کمرے کی کھڑکی بند ہو گئی، تو جیسے کہ روشن بھائی کے دل کی کھڑکی بھی بند ہو گئی اور ان کو گھٹن رہنے لگی۔ یہ کوئی ایسا نامعلوم رشتہ تھا کہ اس کی پہچان ہی اس وقت ہوئی جب وہ لڑکی کسی اور کی ہو گئی۔ میرے ہنستے مسکراتے بھائی کو اچانک چپ لگ گئی۔ کھانا پینا بھول گیا، ہر وقت سوچوں میں گم رہنے لگا۔ پہلے سگریٹ شروع کر دی اور پھر نشہ کرنے لگا۔ اس کی اس اچانک تبدیلی پر ہم سب حیران رہ گئے۔ وجہ سوائے ارشاد کے کسی کو معلوم نہ تھی، لیکن اس میں اتنی ہمت نہ تھی کہ ہم کو کسی بات سے آگاہ کرتا۔ البتہ وہ خود روشن بھائی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ ان کو سمجھاتا تھا، لیکن ان کا مرض لا علاج تھا۔ ان کو سمجھانا بہت مشکل تھا۔ ہماری آمدنی کا ذریعہ والد صاحب کی دکانوں کا کرایہ تھا، لہٰذا گزر بسر تو ہو ہی جاتی تھی۔ جب ہم نے بھائی کو دنیا سے بیگانہ دیکھا، امی نے ارشاد سے کہا کہ اب سارے وہ کام جو روشن کیا کرتے تھے اب وہ تمہارے ذمے ہیں۔ بھائی تو نشہ آور سگریٹ پی کر بیٹھک میں لمبی تان کر سو جاتے تھے۔ ارشاد نے بہت چاہا کہ کسی طرح روشن بھائی نشہ ترک کر دیں، مگر ناکام رہا۔ ایک روز اس نے سگریٹ بھائی کے منہ سے چھین کر باہر پھینک دی۔ بس پھر کیا تھا، روشن بھائی آپے سے باہر ہو گئے اور اس کے ساتھ سخت کلامی کرنے لگے۔ اس کے بعد میرے بھائی گھر سے چلے گئے اور واپس نہ آئے۔ برآمدے میں خدا جانے وہ کہاں چلے گئے تھے۔ 4 دن گزر گئے، امی سخت پریشان تھیں۔ ارشاد میری والدہ کی پریشانی نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر کچھ بتانے کی ہمت بھی نہ تھی۔ تاہم جب اس نے مجھے چھپ چھپ کر روتے دیکھا تو خاموش نہ رہ سکا اور اصل بات سے آگاہ کر دیا۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ میرے بھائی کو ڈھونڈ کر اور منا کر واپس گھر لے آئے گا۔ وہ ان کے کئی دوستوں کے پاس گیا، بالآخر بھائی کو کسی طرح منا کر گھر لے آیا۔ رونا اس بات کا نہ تھا کہ روشن بھائی گھر سے چلے گئے تھے، بلکہ رونا اس بات کا تھا کہ وہ نشہ کرنے لگے تھے۔ امی کو پتہ چلا
ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ بھائی کے دل پر اثر ہوا، انہوں نے نشہ چھوڑ دیا، وہ پھر سے کام پر جانے لگے۔ بھائی کے دوست اس کو بلانے آتے، ارشاد ان کو کہہ دیتا گھر پر موجود نہیں ہے، یہ امی کی ہدایات تھیں۔ اس پر یہ لڑکے اس کو باہر دھمکاتے اور وہ ڈر جاتا تھا۔ انہی چرسی اوباش لڑکوں میں سے ایک بھائی روشن کا پوچھنے ہمارے گھر آ گیا۔ اتفاق کہ میں نے دروازہ کھولا تو اس نے میری کلائی پکڑ لی، میرے منہ سے چیخ نکل گئی۔ اسی وقت باہر سے ارشاد آ گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے اس لڑکے کو گردن سے پکڑ کر اس زور کا جھٹکا دیا کہ وہ دوہرا ہو کر گر گیا۔ اسے دہلیز پر زور سے چوٹ لگی اور اس کی گردن کا مہرہ ٹوٹ گیا۔ ہمسائے اس کو ہسپتال لے گئے، وہ جانبر نہ ہوا اور مر گیا۔ پولیس آئی اور ارشاد کو گرفتار کر کے لے گئی۔ پولیس نے تفتیش کی، اس کے کپڑوں پر خون نہ تھا اور نہ مقتول کے جسم پر چوٹ کا کوئی نشان تھا۔ کچھ دن حوالات میں رہا، بالآخر پولیس نے ارشاد کو چھوڑ دیا، لیکن مرنے والے لڑکے کے بھائیوں کو سخت غصہ تھا۔ انہوں نے رہائی کے بعد ایک دن گلی میں ارشاد کو پکڑ لیا اور خوب مارا، یہاں تک کہ وہ شدید زخمی ہو گیا اور اس کی حالت تشویشناک ہو گئی۔ ہسپتال میں بالآخر زخموں کی تاب نہ لا کر وہ یتیم لڑکا جس نے ہماری چھت تلے پناہ لی تھی وفات پا گیا۔ اس کے مرنے کا ہم سب کو بہت غم ہوا، لیکن شاید یہ اس کی تقدیر میں تھا۔ یتیم پیدا ہوا، جب تک زندہ رہا بے رحم زمانے کے ہاتھوں دکھ اٹھائے اور آخر کار اپنی وفا کی پاسداری کرتے ہوئے خالق حقیقی سے جا ملا۔ جب تک امی زندہ رہیں اس کو یاد کر کے روتی تھی۔ ہم بھی آج تک ارشاد کو نہیں بھلا سکے۔ خدا جانے وہ کیسی قسمت لے کر اس دنیا میں آیا کہ ایک دن سکون کا نہ دیکھ سکا۔ امید ہے دوستو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی اسٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی اسٹوری کے ساتھ۔